بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں بتاؤں صدف ابو جبار۔ نہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، مطلب تعارف کے محتاج نہیں، میں نے بھی اب یہ جملہ نا بلا سیکھنا شروع کر وہ دیا۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزی بھی رنگ پکڑنا شروع کر خربوزی، او مائی گاڈ، واٹ از خربوز؟ میں نے آپ کے جینڈر کا خیال رکھا ہے یہاں پر۔ تو بہرحال کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اشفاق ستی اور صدف عبد الجبار کا آپ کو بہت بہت سلام عرض ہو۔ آج کا دن وہ لاسٹ ڈے ہے جس کے بعد انشاءاللہ تعالی کل پاکستان ورسز انڈیا میچ ہوگا۔ ویسے بات یہ ہے کہ مطلب بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جو 7 دفعہ نہیں ہو پایا، کیا وہ 8ویں دفعہ ہو پائے گا؟ ڈونٹ گیٹ یور ہوپ ٹو ہائی۔ اپنی ٹیم کو سپورٹ ضرور کریں لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز پہ نظر رکھیں۔ آخری دفعہ ہماری شکست کتنے رن سے ہوئی تھی؟ 228 رن سے۔ فار سم ٹائم اشفاق پلیز 2 دن کے لیے بھول جائیں گراؤنڈ ریئلٹیز، میچ ہونے دیں اس کے بعد۔ اور پیزا کی شرط آپ یاد رکھیے، پیزا کی شرط نہیں تھی، کیک آئے گا تو پھر پیزا آئے گا۔ کیک بنانا پڑتا ہے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا نہ ٹیم کی طرف سے مجھے سپورٹ مل گئی۔ وہ تھالی کے بینگن ہیں تو آپ چھوڑیں اس بات چیک کریں یار، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بہرحال ویسے یہ کمپلیمنٹ ہوگا۔ تو بہرحال بات ہو رہی ہے جی میچ سے متعلق، تو آئی ایم شیور کہ آپ یہ دیکھیں گے بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاکرا بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے کس طرح کا رہا۔ لیکن اوور آل لیٹس سی دیر آر سو مینی کوسچنز دیٹ نیڈ ٹو بی آنسرڈ۔ ہو ول اوپن دی بیٹنگ فار پاکستان، ویدر اٹ ول بی امام اور فخر زمان، بیکاز عبداللہ شفیق از ان ناؤ اینڈ ہی از پلئنگ ویل۔ تو کافی ابھی بھی چینجز ہو سکتی ہیں لاسٹ امام فخر، لیکن ٹاس بڑا میٹر کرتی نہیں؟ ہر چیز میٹر کرتی ہے۔ ٹاس کھیلیں آپ لوگ تو ٹاس جیت جائیں تو پلیز بیٹنگ کر دیے گا، میرا مشورہ ہے، کیونکہ یہ جو پچ بنی ہے نا اس پہ رن ہی رنز بن رہا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں؟ ٹاپ سٹوریز۔ لو جی، تو کل ہونے جا رہا ہے مہا مقابلہ، اور اس مہا مقابلے کا سب کو انتظار ہے، اور جس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ تو یہ جو اسٹیڈیم ہے، آئی گیس نریندر مودی اسٹیڈیم نام ہے اس کا، یہ بڑا ہی بڑا اسٹیڈیم ہے، اس میں 1,30,000 سے زائد گنجائش ہے کراؤڈ کی، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہے وہاں پہ نہیں ایکسس ہو پا رہی ہے، تو کچھ لوگ باقاعدہ یہ سننے میں آیا کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں کہ رات گزاریں گے اور پھر میچ دیکھنے چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے، ان کو جگہ نہیں مل رہی رومز میں، ہوٹلز میں۔ اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹیڈیم آپ دیکھ سکتے ہیں نریندر مودی اسٹیڈیم، پھر اس کے بعد جس طرح کا کراؤڈ ہوگا تو پاکستانی ٹیم کے نروز کا بھی امتحان ہوگا کہ کس طریقے سے وہ ساری ڈائیورسٹی کو فیس کرتے ہیں۔ جی میں تو آلریڈی جانتا ہوں کہ کیا ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ صدف کہتی ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ، اور میں کہتا ہوں کہ بنتے ہیں تیرے 400 فی الحال تو 4 رکھ۔ تو بات یہ ہے کہ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ پہلی لائن اچھی تھی، جی ریلیٹیبل اس سچویشن میں جو آپ کی اور میری سچویشن ہے اس میں 400 والی بھی ٹھیک ہے صدف۔ ہمیشہ جو ہے نا پر امید رہنا چاہیے، اور ہماری ٹیم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ برا بھی کھیلتی ہے تو اچھا بھی کھیلتی ہے، سو دے آر سو انپریڈکٹیبل۔ تو انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد جو سلسلہ پاکستان کی جیت کا تھم گیا تھا اگینسٹ انڈیا، تو صدف عبد الجبار کو اور ہمارے پاکستانی شائقین کو بشمول مجھ بہت توقع ہے، بہت توقع نہیں ہے، دعائیں بہت ہیں میری کہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم جیتے۔ لیکن آپ سوچیں جس طرح سے شائقین آ رہے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے خصوصی ٹرین بھی چلائی جائے گی، وہ خصوصی ٹرین میں باقاعدہ، اور اس سے پہلے یہ ممبئی سے احمد آباد ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا، لیکن یہ بہت خبریں ہیں نا، اور یہ بھارتی صحافی بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑی سیریمنی بھی ہوگی جس میں گانا شانا ڈانس وغیرہ ہوگا، بڑے بڑے اسٹارز وہاں پر ان کے موجود ہوں گے۔ تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اوپننگ سیریمنی سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا، لیکن کیونکہ میچ کی ہائپ اتنی ہے تو انہوں نے سوچا وائی ناٹ سیلیبریٹ۔ اب لیٹس سی کہ یہ سیریمنی ہوگی یا نہیں ہوگی، ویسے بات یہ کہا تو جا رہا ہے، اور اچھا ہے اگر ہو جائے، اس میں برائی کیا ہے، کیونکہ اسٹیڈیم بہت بڑا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اٹس ہیوج۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور کنسرن بھی ہے کہ جس طرح سے مس مینجمنٹ کی گئی ہے نا یہ جو ٹکٹس کی فروخت کے سلسلے میں، صدف آپ کو بھی علم ہوگا کہ اس میں آن لائن کہہ دیا جاتا ہے کہ اٹس سولڈ آؤٹ، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی سولڈ آؤٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹکٹ مہیلاؤں کو دے دیے اتنے پرسنٹیج کے حساب سے، وہ پھر مہیلائیں بھی شو اپ نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی ان کی ناکام ہو رہی ہے، اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اچھا ایک اور چیز میرے سجنوں، متروں، دوستوں، ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کل اسٹیون اسمتھ کا جس طریقے سے ڈی آر ایس پہ آؤٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک کارڈ بیہائنڈ جس طرح سے دیا گیا، پھر اس کے بعد جو وکٹ کی تیاری ہے، احمد آباد کی ویسے وکٹ ایسی ہے کہ بابر اعظم اگر کھیلنا چاہیں تو وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، بیکاز ہی از بین ویری آرڈنری ود دا بیٹ، لیکن رضوان از پلئنگ ویل، باقی ٹیم از پلئنگ ویل، اسٹیٹس دیکھ لیں۔ پھر دوسری چیز، لیکن
اٹ could be a good wicket. لیکن اگر بی سی سی آئی نے, کیونکہ اگر بظاہر یہ ایک امپریشن جاتا ہے کہ یہ جو آئی سی سی کا ورلڈ کپ ہے یہ بنایا ہے بی سی سی آئی کے لیے گیا ہے, پلیٹ میں رکھ کے ان کے لیے کیا جا رہا ہے, اور آپ کو وہ سچن ٹینڈولکر والا وہ آؤٹ یاد ہوگا جو کہ نہیں دیا گیا تھا خام خواہ میں, حالانکہ وہ آؤٹ تھا. تو مجھے شک ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ کریں گے. یہ دیکھیں نا کہ ساری ٹیمز کے جو بولرز ہیں وہ پریشان ہیں, سوائے آپ کہہ لیں انڈیا کے جو بولرز ہیں انہوں نے تو ذرا ڈفرینٹ ہی ہمیں اپنا کل آپ دیکھ رہے ہیں نا ساؤتھ افریقہ جی, اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جی اتنی زبردست ٹیم نہیں ہے, لیکن سری لنکا سے جس طرح وہ جیتے, جس طرح سے کل وہ آسٹریلیا سے جیتے, اور میں حیران ہوں یہ وہ آسٹریلیا ہے 1 سال پہلے ان کا توتی بولتا تھا, اور یہ اگر میدان میں آ جاتے تھے ان کی ہیبت سے جی سارے کانپنا شروع ہو جاتے تھے کہ میچ جیتیں گے کیسے, لیکن جس بری طرح ان سے تو رنز ہی نہیں بن رہے. بالکل ایسے ہی ہے, رنز نہیں بن رہے. پچ بتائی جا رہی ہے وہ ہے جس پہ رنز بننے ہی بننے ہیں, لیکن ان سے رنز نہیں بن رہے. تو پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ پھر پوری ہو گئی وہ ڈیسیجنز کی وجہ سے, لیکن بہرحال اٹ واز انفیئر. کل تک تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری ٹیمیں کیوں کھیل رہی ہیں, یہ صرف جو مقابلہ ہے یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ نے تھوڑی بہت ہمیں ایسی امیدیں دلا دی ہیں جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ از گونا بی گڈ, انگلینڈ از گونا بی گڈ, لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. اچھا جی, ذکا اشرف جو چیئرمین ہے پی سی بی کمیٹی کے, وہ پہنچ گئے, کہہ رہے ہیں میں حوصلہ بڑھانے پہنچ گئے. اس طرح ہمارے بہت سارے صحافی بھی پہنچ گئے, شاید صاحب بھی پہنچ گئے, آپ کو پتہ ہے. ویسے بات یہ ہے کہ مفت میں حوصلہ بڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. سوچیں آپ کا ٹکٹ پیڈ آف ہو, آپ کو آرام سے ویزا مل جائے اور آپ وہاں پر جا سکیں, تو آپ کتنا اچھا حوصلہ بڑھا سکیں گے. بہرحال اچھا جی, 2016 کے بعد ٹیم پاکستان گئی ہے انڈیا, اور وہاں پر بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے, اور مشہور آر جے جو ہیں وہ پروین نے خصوصی نظم لکھی ہے اور پاکستانی کی تعریف کی ہے, اور کس طریقے سے تعریف کی آپ ذرا دیکھیے. پروین صاحب کی آواز کتنی خوبصورت ہے, اور جو انہوں نے شاعری ہو کیا بات ہے. لیکن اچھا ہے کہ اگر وہ دوسروں کی لکھی شاعری پڑھیں تو میرے خیال میں آواز زیادہ جادو جگائے گی. نہیں, یہ پوئٹری بھی اچھی ہے, جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے وہاں دینا چاہیے, اور جس طریقے سے ہمارے پلیئر سن رہے تھے جی کیا بات ہے. اور یہ دونوں ملکوں کی ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات ہوتی ہے نا, یہ روایت ویسے رہی ہے, آپ کی بہت ساری چیزیں ملتی بھی ہیں, لیکن جو یہ کہتے ہیں نا تنازعوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے رابطے ختم ہو گئے, یہ ایک اچھا ریمائنڈر تھا. سو آپ یہ دیکھیں محبتیں دونوں جگہ ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو سیما ریکھا کی بات کی ہے, بلا شبہ سرحد کے اس پار جو عوام ہے کافی حد تک ان کے جذبات ملتے ہیں, لیکن وہ بٹوارہ بھی اس کی بھی ایک ریزن تھی اور جسٹیفائڈ ریزن تھی, اینڈ وی آر ہیپی ود دیٹ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ٹیلنٹڈ جو ہے وہ ساتھی ہیں ماشاءاللہ سے, نمائندہ خصوصی برائے کھیل بھی ہیں, گنگناتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں, اور گانوں میں ترامیم بھی کرتے ہیں. تو آج کیا موڈ ہے, کیا کہنا چاہیں گے شاہد صاحب؟ بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آداب, سلام. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ نظم کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا اور بڑا بھرپور طریقے سے, یہ بتائیے کہ اسٹیٹس کیا کہتے ہیں, تیاریاں ہماری کیا ہیں, اوپننگ کی کنفیوژن کچھ دور ہوئی, کون اوپن کرے گا؟ آئی ایم سوری آئی ایم بینگ اے بٹ پیسمسٹک, بٹ یہ ہے کہ کیسا جوش و جذبہ ہے؟ نہیں پیسمسٹک نہیں ہوا کریں آپ, تو اچھے تو خوش اخلاق آدمی ہیں, آپ آپٹیمسٹ رہا کریں. ہماری ٹیم اسی طرح کی انپریڈکٹیبل ہے, اور ہماری ٹیم سے اسی لیے ڈرتے بھی ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتی ہے, بہت بری طرح ہرا بھی سکتی ہے, بہت بری طرح ہار بھی سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پاکستانی ٹیم اس دن میدان میں اتری ہے. تیاریاں دونوں ٹیموں کی اچھی ہیں. انڈیا ہیوجلی فیوریٹ, وہ پچھلا میچ ہم سے 228 رن سے جیتے ہیں, ان کی بالنگ بھی اچھی کر رہی ہے, ان کے پاس اسپنرز بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, ان کے پاس بیٹنگ بھی بہت ہی اسٹرانگ ہے. لیکن اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ کا دن اچھا نہ ہو, سامنے والی ٹیم کا دن اچھا ہو, تو چھوٹی ٹیمیں بھی بڑی ٹیموں کو ہرا دیتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آسٹریلیا آ رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان نے سری لنکا کو قابو کیا. تو آپ کا دن اچھا ہونا چاہیے. ون ڈے میں تیاریاں, آپ ساری ٹیمیں تیاریاں کرتی ہیں, ساری ٹیمیں پلان لے کے آتی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پلان نہیں تھا, ایسا نہیں ہے, پلان سب کے پاس ہوتا ہے. لیکن انڈیا کی ٹیم ظاہر ہے فیوریٹ اسٹارٹ کرے گی. ایشیا کپ میں جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد سے پاکستان کی ٹیم کا تھوڑا سا توازن خراب ہوا تھا, بالرز خراب ہوئے, لیکن انشاءاللہ اچھی پرفارمنس ہوگی, اچھا میچ دیکھنے کو ملے, یہ سب کی توقع ہے. یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ زبردست مقابلے والا میچ ہو. لیکن شاہد صاحب یہ ذرا بتا دیں کچھ وہ بیسک چیزیں جو ہم اگر کریں تو کچھ میچ پہ گرپ ہماری رہے. جیسے ٹاس اگر جیتیں تو کیا فیصلہ لیں, پچ دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ لیں, دوسرے ہمارے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں کیا کمبینیشن ہونا چاہیے؟
دیکھیں ہمیشہ ٹاس جیت کے ون ڈے میں تو بیٹنگ کرنی چاہیے. صورتحال تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے, رات میں ڈیو فیکٹر بھی ہوتا ہے, بالرز کو گرپ نہیں کر پاتے بالرز, تو آپ بہترین فیصلہ کریں پچ کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنی ٹیم کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے. پاکستان کی ٹیم کی اسٹرینتھ پہلے بیٹنگ زیادہ ہے, لیکن ابھی جو اس طرح پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 345 چیز کیا ہے, وہ بھی ایک اعتماد آیا ہوگا کہ اگر انڈیا نے ہمارے خلاف 350 360 بھی کرا دیا تو ہم ایک میچ پہلے اچھا اسکور کر چکے ہیں. اور میرے حساب سے تو وہی اوپننگ پیئر رکھنا چاہیے, امام اور عبداللہ شفیق. اور ابھی جب اطلاعات ذرا نکلنا شروع ہوں گی, جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فخر ڈراپ ہو جائیں گے سری لنکا کے میچ سے پہلے, تو ضرور بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن وہی ٹیم رکھیں, ایگریشن کے ساتھ جائیں, پریشر اچھی طرح ہینڈل کریں, اس لیے کہ پاکستان ایک چیز مجھے یہ بتائیے, سارے گریٹ کی کہتے ہیں کہ اس دن ہم پریشر ہینڈل نہیں کر سکے. اچھا میں ایک چیز جاننا چاہوں گا, ایک تو تھوڑی سی کلیریفیکیشن, آپ نے کہا کہ پہلے بیٹنگ کریں اس سے سچویشن آسان ہو جاتی ہے, لیکن پھر آپ کہتے ہیں ڈیو فیکٹر ہے تو بعد میں بالنگ مشکل ہو جائے گی, گرپ کرنا مشکل ہوگی, تو وہ تو پھر اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو پھر دوسری سائڈ پہ تو ہمیں بالنگ کرنا پڑے گی, پھر ڈیو میں کیسے بالنگ کریں گے؟ اور پھر ایک اور چیز میں دوسری سے کے ساتھ کنیکٹنگ, ایک اور چیز بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپننگ پیئر یہی جائے, تو اچھا آئی ایم اے بگ امام فین, لیکن یہ ہے کہ فخر بھی نہیں پرفارم کر رہے اور امام بھی نہیں پرفارم کر رہے, اور ورسز انڈیا کیا ہو سکتا ہے کہ فخر کو کھلایا جائے؟ دو آئی مائٹ ناٹ بی ان دا فیور دیٹ, بٹ بہت بریو ڈیسیجن ہوگا کہ اگر فخر کو لے کے آئیں, جس طرح وہ بریو ڈیسیجن کیا تھا کہ عبداللہ شفیق کو لے کے آئے فخر کی جگہ, ایک امپیکٹ پلیئر ہے. لیکن اتنی جلدی لگ کر چینج کریں گے بابر بھی, اور ٹیم مینجمنٹ بھی سوچے گی کہ اسی وننگ کمبینیشن کے ساتھ جائیں, اور زیادہ پہلے بیٹنگ یا سیکنڈ بیٹنگ تو آپ جا کے آج دیکھیں گے, پچ کی کنڈیشن دیکھیں گے, ایٹماسفیئر دیکھیں گے, شام میں پریکٹس کریں گے, پاکستان کی ٹیم دوپہر میں پریکٹس کرے گی, شام میں انڈیا کی ٹیم پریکٹس کرے گی, تو اس وقت اپنا ایک جاسوس چھوڑ دیں, دیکھیں کہ کتنی ڈیو گر رہی ہے, اور اسی حساب سے پھر ڈیسیجن لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم از آلویز بیٹر آف بیٹنگ فرسٹ. اور شاہین کا جادو کب چلے گا؟ اب شاہد صاحب کل آئی ڈونٹ نو آپ اس کی تصدیق کر دیں, ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, شاہین سے کے ساتھ کوئی سیلفی لینا آیا تو انہوں نے کہا جب میں 5 وکٹ ہال کر لوں گا اس کے بعد میں سیلفی آپ کے ساتھ لوں گا, تو یہ ایسے ہی کچھ خبریں یا یہ بس ایسے ہی اڑی اڑائی باتیں ہیں؟ نہیں, میں نے تو نہیں سنا, اور میں نے بھی ٹیم کے کسی ممبر سے نہیں سنا, تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں. اگر ایسا ہوا ہے تو تھوڑا سا کانفیڈینس پلس ہلکی سی ایروگینس بھی ہے کہ نہیں, جب میں 5 لوں گا بھی بتائیں گے, تو کانفیڈینس بھی ہم کیا کرتے ہیں, ایگریشن کے ساتھ کھیلیں, ایگریسو ہو کے کھیلیں, ڈیفینسو ہو کے نہ کھیلیں. ہاں ایگریشن تو دیکھیں آپ کرکٹ میں چلنی ہی چلنی ہے. 50 اوورز میں بھی T20 کا رنگ آ گیا ہے, جس طرح پاکستان نے پچھلے میچ میں 20 اوورز کا ٹارگیٹ آخر میں رکھا تھا. رضوان نے بتایا کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ 30 اوور تک اچھا اسکور کریں گے, وکٹیں ہاتھ میں رکھیں گے, اور پھر 20 اوورز کے ٹارگیٹ کے اوپر جائیں گے. تو ایگریشن تو اب مسٹ ہے. اب جب سے T20 کرکٹ آئی ہے ایگریشن مسٹ ہے. دیکھیں آپ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے. اچھا اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ایک نروز کا امتحان بھی ہوگا. 1,32,000 کی کہہ رہے ہیں جگہ ہے, پھر سارے کے سارے جس طرح کے نعرے وہاں پر آپ کو پتا ہے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جس طرح کے نعرے وہاں پر لگ رہے ہوں گے, وہاں پر پاکستان کی سپورٹ تو نہیں ہوگی ورسز انڈیا, ایک تو یہ چیز. دوسرا جو کل DRS کے ساتھ گڑبڑ نظر آئی اور ایک دو ڈیسیجنز ایسے ہوئے, پھر پچ کے حوالے سے ویسے تو احمد آباد کی پچ میں صدف سے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اچھی ہوگی, لیکن ظاہر ہے کہ اٹ از ناٹ ICC ورلڈ کپ, اٹ سیمز لائک اے BCCI ورلڈ کپ, تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال, دیکھیں انڈیا کی ٹیم اس وقت اسٹرانگ ہے اور ان کے پاس ساری بیسز کور ہیں. وہ کوشش تو کریں گے ظاہر ہے کہ تھوڑی سی اسپن ہو پچ, لیکن ان کے کلدیپ یادو ہو گئے, اشون ہو گئے, جڈیجا ہو گئے, ان کو بہت زیادہ اسپن پچ چاہیے بھی نہیں ہوتی. اگر اسپن بہت زیادہ ہوگی تو وہ تو بہت زیادہ تباہی مچا دیں گے. تو ان کو جڈیجا تو وکٹ ٹور کی بالنگ کرتا ہے, اشون بہت دماغ سے بالنگ کرتا ہے, کلدیپ یادو کا ایکشن رچ اسپنر ہے, اتنا مشکل ہے اس کو پک کرنا کہ گیند اندر آئے گی یا باہر جائے گی. ان کے پاس بیسز کورز ہیں, لیکن ظاہر ہے ہوم ٹیم میں کوشش تو وہ کرے گی کہ ان کو کسی طرح فیور ملے گا. اور ICC جس طرح پہلے میچ میں انگلینڈ نیوزی لینڈ کے میچ میں پچ تھی, اگر اس طرح کی پچ ہوگی تو بڑی بیلنس پچ ہوگی کہ بیٹ سے بال آ رہی تھی, جس طرح نیوزی لینڈ نے اسکور کیا, اور انگلینڈ نے بھی اسکور برا نہیں کیا تھا 280+, لیکن وہ اتنی اچھی بالنگ نہیں کرا سکی. انہوں نے 2 بڑے بلنڈر کیے تھے اپنے تیز ترین فاسٹ بالرز کو بٹھا کے. ریس ٹاپلی نے اگلے میچ میں آ کے 3-4 وکٹ لے لیے, اور انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ میرا جو پہلا سلیکشن تھا وہ نہیں ہوا تھا, وہ غلط تھا. تو اچھی پچ ہونی چاہیے, اچھا میچ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں اربوں لوگ, کروڑوں اربوں لوگ میچ دیکھ رہے ہوں گے, تو اچھا پازیٹیو میچ ہو جس میں بیٹ اور بال کا بیلنس ہو. ایسا نہ ہو
कि स्पिन होके एक टीम 150-200 रन में आउट हो जाए। बिल्कुल, और सब ये चाहते हैं जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिले क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है और सबकी नजरें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पर। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, आपसे जाहिर है सारी हाल पर हम जुड़े भी रहेंगे और जानते भी रहेंगे जी। And we'll keep you posted and updated और दुआएं जारी रखें और let's see and let's hope कि our team performs well। है जनाब सालगिरह 75वीं किसकी, आपके हमारे फेवरेट लेजेंडरी गुलकार और कव्वाल, आप क्या क्या उनको नाम दें, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, जिनको इस दुनिया से गए तो बहुत अरसा बीत चुका है और 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आवाज़ तकरीबन हर रोज़ ही हमारे कानों में रस घोल रही होती है। वेलकम बैक वंस अगेन, और अब हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद शहर की। और जब इस्लामाबाद की बात की जाती है तो वहाँ पे हम कहते हैं जी शहर इक़्तिदार है, सियासी सरगर्मियाँ यहाँ पे बहुत है, लेकिन अब वहाँ पे जराइम बढ़ते जा रहे हैं और ये बड़ी बड़ी तशवीशनाक बात है। तेज़ी से इजाफा हो रहा है। क्रिमिनल्स को अब लगाम डालने के लिए पुलिस ने जदीद तरीका अपना लिया है। तरीका क्या है जी? अब पुलिस ने काली भेड़ों की निशानदेही के लिए, यानी पुलिस महकमे में जो काली भेड़ें उनकी निशानदेही के लिए एक मोबाइल फ़ोन ऐप मुतारिफ करा दी है और ICT 15 ऐप के जरिए शहरी किसी भी जुर्म, कोई गैर कानूनी इकदाम, हादसे, नाखुशगवार वाक़े की फौरी इत्तला इस ऐप के जरिए दे सकेंगे। जबरदस्त जी। और इससे फिर पुलिस जो है फौरी जाए वक़्वा पर पहुंच जाएगी। मतलब लेट्स सी कि क्या होता है किस तरीके से, लेकिन अच्छा है ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं IG इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये मैकेनिज्म क्या होगा बेसिकली इस ऐप का, कितनी काबिल अमल होगी और क्या सिर्फ जो टेरिटरी है इस्लामाबाद की उसी के अंदर होगी या थोड़ा सा नवाही इलाकों में भी इसका दायरा कार होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे ये मौका दिया है कि मैं बात कर सकूं आप सबके साथ। इसका जो दायरा कार होगा ये पूरे इस्लामाबाद की हद तक है और कहीं से भी जो इस्लामाबाद के जुरिस्डिक्शन में जो लोग होंगे वो इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे इशफाक साहब इसका मकसद ये है कि हम पुलिसिंग के काम में अवाम को शामिल कर सकें। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं इस्लामाबाद में, जैसे आपको पता है सेफ सिटी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं और जिसमें से रोज की बुनियाद पे तकरीबन 97% कैमराज ऑनलाइन होते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसी जगह होती हैं जहां पे ये मुमकिन नहीं होता कि कैमरे की आंख मौजूद हो या पुलिस ऑफिसर हर वक्त मौजूद हो, लेकिन अवाम होते हैं। हमारा मकसद ये था इस एप्लीकेशन को लगाने का कि पहले सिर्फ 15 पे कॉल करके बताया जा सकता था और हमारे पास किसी के बयान के अलावा कोई दूसरी एविडेंस नहीं होती थी। इस एप्लीकेशन का मकसद ये है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे खड़ी है इतनी और उसके पीछे किसी दूसरे आदमी ने गाड़ी पार्क कर दी है तो आप अपने कैमरे से अपने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर बनाइए, उसकी वीडियो बनाइए और 15 पे सेंड कर दीजिए। वहां पे बैठे हुए लोग उसको देख के उसका चालान भी इशू कर सकते हैं। अच्छा। इसी तरह एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आपने देखा है कि किसी बच्चे पे किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा है या किसी खातून जो है उसके साथ कोई ऐसा हरकत हो रही है जो कि नाज़ेबा है और जिससे उसको तकलीफ हो रही है, जहमत हो रही है, आप उसकी भी वीडियो बना के भेज सकते हैं। अच्छा, जरा डॉक्टर अकबर साहब मुझे एक चीज ये बताइएगा, इस ऐप को बेहतर तौर पे तभी इसका इस्तेमाल हो सकता है जब पुलिस ऑन टाइम हो और फौरी पुलिस की तरफ से मदद भी पहुंचे और रिएक्शन भी सामने आए, एक्शन भी सामने आए। तो ये इसके लिए क्या मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है? तो ज़ाहिर आपने कहा कि हर जगह पुलिस नहीं होती, अवाम होते हैं, बट पुलिस कितनी जल्दी पहुंचेगी? देखिए सदर अब्दुल जब्बार, बात यह है कि इस्लामाबाद में जो हमने पुकार 15 का सिस्टम लगाया हुआ है उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट से लेके 8 मिनट तक होता है आम हालात में, और ये ऑन एवरेज हम जो तकरीबन 4000 लोगों की कॉल्स आती हैं उसमें से एक और बात है जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं करना चाहूंगा, उसमें भी तकरीबन 90% जो कॉल्स होती हैं वो फेक कॉल्स होती हैं। एक तो अगर वो कॉल्स ना की जाएं और जो सही कॉल हो तो पुलिस 4 से 8 मिनट तक पहुंच सकती है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि पुलिस मुझे अगर इजाजत दे कि मैं बात पूरी कर लूं। दूसरी बात ये है कि इसमें कई चीजें ऐसी हैं इशफाक साहब के लाजमी नहीं होता कि पुलिस को फौरन पहुंचना पड़े। आपकी वीडियो एविडेंस, आपका टेक्स्ट मैसेज या आपका वॉइस नोट विद द पिक्चर या उसके अलावा भी जब पहुंच जाएगा हम उसको देख के उसकी नौइयत का तयन करके पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो फौरी तौर पे वीडियो भी भेज दें, कॉल भी कर दें।
تو پھر پولیس انشاءاللہ اسلام آباد کے جو مین سیکٹورل ایریاز ہیں وہاں پہ پولیس 4 سے 5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ کم از کم 8-10 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے رسپانس ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ اس کے اندر پھر دوسرا فیکٹر بھی آ جاتا ہے لوگوں کی پریویسی کا۔ اب آپ نے کہا کہ خود فیک کالز بھی ہوتی ہیں، پھر اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ ویڈیوز ہر جگہ ہی بن رہی ہوں گی، ہر جگہ ہی بنائی جا رہی ہوں گی، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی ہر کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی تصویر بنائی جائے، کوئی چھوٹا چھوٹا واقعہ ہو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے بھیج دیں گے، تو اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پرائیویسی بہت اہم چیز ہے۔ پرائیویسی کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ لوگوں کے شعور کی بات ہے کہ آپ کسی دوسرے آدمی کی ذاتی زندگی میں دخل مت دیں، اور ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز کرے گا تو جب ایویڈنس آ جائے گی تو یہ ڈسکریشن ایک تو سب سے پہلے آتی ہے بنانے والے سے، اور دوسری چیز آتی ہے کہ جب ہم اس کو دیکھیں گے ڈسٹریشن دوسری ہمارے ایجنٹ کی ہوگی کہ اس نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی ہوگی، پرائیویسی کو بطور ایک ایکسکیوز بھی استعمال کیا جائے گا جب کوئی آدمی غلط کام کرے گا، یا اگر وہ کسی کو ہراس کر رہا ہے، یا فرض کیا ایسے انلیگل لوگ ہیں جو اسلام آباد میں ایسی کارروائی میں منسلک ہیں، وہ بالکل اس پہ رجسٹ کریں گے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پولیس کو پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس میں پرائیویسی کو ضرور دیکھیں اور اگر پولیس کے ہی خلاف کوئی آپ کو دے دے مواد کہ جی پولیس ہمیں اس طریقے سے تنگ کر رہی ہے، دین پھر ایکشن ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، بالکل اس پہ ایکشن ہوگا۔ دیکھیے پولیس عوام میں سے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم وردی پہنا دیتے ہیں اور وہ پولیسنگ کرتے ہیں، اور اگر پولیس کے اہلکاروں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار، ان سے کسی قسم کرپشن کی شکایت ہو، ضرور آپ ہمیں ایویڈنس بھیجیں۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو پولیس کیا جائے، اور جب یہ پیپلز اپلیکیشن ہے، یہ لوگوں کی اپلیکیشن ہے، تاکہ لوگ غلط چیزوں کی نشاندہی پہلے جب کرتے تھے تو بات ہوتی تھی، اب تو ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کے ٹولز بھی آ گئے، اور ہمیں جگہ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہ یہ واقع ہوا ہے، اور پولیس وقت پہ پہنچ چکی ہے۔ اچھا، سنس یو آر دی ریلیونٹ اتھارٹی، ون لاسٹ تھنگ، یہ سیف سٹی کیمراز سے متعلق ایک خبر پچھلے دنوں سرکولیٹ کر رہی تھی، یہ مرگلہ تھانے کے سامنے سے سیف سٹی کا کوئی کیمرہ اٹھا کے لے گیا، اس کی مالیت بھی بتائی گئی تھی کہ اتنی مالیت کا ہے، اور پھر کچھ کیمروں کے مینٹیننس کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی تھی، تو آر یو سیٹسفائیڈ ود وٹ یو ہیو اوور دیئر ناؤ؟ جی، غلط خبریں لگانے کا آپ کو پتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو اس میں اس کی مینٹیننس کے بارے میں بالکل غلط بات تھی، اور اس کے لیے ہم نے اس اخبار کے ان صاحبان کو نوٹس بھی بھیجے ہیں کہ جناب غلط چیزیں جو ہیں ڈس انفارمیشن پھیلانا پاکستان میں جرم بھی ہے۔ اور دوسرا ایک کیمرے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہمارا اپنا مینٹیننس میکنزم ہے جس سے ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں ساری چیزوں کو، اور وہ بھی خبر ہم ہی نے لوگوں کو بتائی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ لیکن اسلام آباد میں جیسے میں نے کہا کہ 97% کیمراز روز کی بنیاد پر آن لائن ہوتے ہیں اور فنکشننگ کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی 2000 اور کیمرے بھی لگائیں۔ یہ اچھا ایسا اقدام ہے، آئی ہوپ کہ اسے بہتر طریقے سے ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا جی، کراچی کی بات کر لیتے ہیں، اور جرائم کی بات اور کراچی کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی جی آپ کو بتائیں کہ نہ کراچی کی کوئی گھر، گلی، دکان کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تفریح مقامات اور فارم ہاؤس بھی اب لٹیروں کی پہنچ میں آ گئے ہیں، اور کراچی والے شاید اب یہ کہا جائے کہ کہیں بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور گڈاف کے علاقے میں واقع فارم ہاؤس میں کلیشن کوف بردار ڈکیتوں نے فارم ہاؤس پر دھاوا بول دیا۔ یہ آپ اس کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں، گولی مار سے جانے والی فیملی کے 25 افراد سے پیسے، قیمتی سامان چھینا گیا انہیں رقمال بنا کے، جبکہ ملزمان نے مزاحمت پر 22 سالہ نوجوان کو گولی بھی مار دی، اور پھر 5 ملزمان تھے اور وہ لوٹ مار کے بعد فرار بھی ہو گئے 2 موٹر سائیکلوں پر، بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان کی جانب۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک بڑا آسان سا تفریح کا ذریعہ ہوتا تھا کہ وہ کافی لوگ مل کے، اب جیسے 20-25 لوگ تھے، انہوں نے آپس میں پیسے جمع کر کے پولنگ کر کے پھر اس کے بعد وہاں پر فارم ہاؤس چلے گئے، وہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے انہوں نے انجوائے کرنا تھا، لیکن وہاں پر ان کی تفریح کو غارت کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے موبائل فونز، ان کی نقدی اور ساری چیزیں دیواری جس کے اندر داخل ہو کر ایک آپ فارم ہاؤس کے اندر ایسے کیسے، اور ظاہر ہے وہاں پہ
یوزولی ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے. اچھا کراچی میں مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات بھی ساتھ میں پیش آئے, وہ بھی بتا دیں. ماں اور 2 بچے زخمی ہو گئے جبکہ ایک سرکاری ملازم کو قتل کر دیا گیا. گلشن اقبال بلاک 2 کی بات کریں تو یہاں پر خاتون اپنے بچوں کے ساتھ خریداری میں مصروف تھی جب انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ ویسے تو یہ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ نہیں لگتا ہے. اور لیاری کی بات کریں تو یہاں پر بھی فائرنگ سے کسٹمز ملازم جان بحق ہو گیا. تو جب انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا, پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ ویسے تو یہ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ نہیں لگتا ہے. اور لیاری کی بات کریں تو یہاں پر بھی فائرنگ سے کسٹمز ملازم جان بحق ہو گیا. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے جی. خاتون والا قصہ کیا ہے, ذرا جانتے ہیں آصف سے. بالکل جی, آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آصف ذرا بتائیے کہ یہ جو جس کا تذکرہ کر رہی ہیں صدف, بچوں کے ساتھ خریداری کر رہی تھیں, سامان خرید رہی تھیں خاتون, اور ایسے میں یہ واقعہ پیش آیا, ہوا کیا یہ؟ بالکل, اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے جو پولیس افسر ہیں متعلقہ ان سے معلوم کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ کیا ہے. آیا نامعلوم سم سے یہ گولی لگی ہے, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو وہاں پر لوگ کافی زیادہ تھے. یہ خاتون حمیرہ نامی خاتون ہیں جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ گلشن اقبال بلاک 2 میں سبزی خرید رہی تھیں. اسی دوران اچانک فائرنگ ہوئی اور وہاں پر لوگ کافی زیادہ تھے. تو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اطراف میں موجود جو لوگ ہیں کسی بھی شخص نے فائرنگ کرنے والے شخص کو نہیں دیکھا. فائرنگ کہاں سے ہوئی ہے پولیس ابھی تک اس کا تعین نہیں کر سکی ہے. تو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ تو ڈکیتی مزاحمت پر رونما نہیں ہوا. فائرنگ جہاں سے ہوئی ہے اب تک معلوم نہیں ہو سکا. اندھی گولی تو ایک گولی ہوتی ہے جو لگ جاتی ہے, لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں باقاعدہ فائرنگ ہوئی ہے, بچے محفوظ ہیں, اور خاتون کو کتنی گولیاں لگیں؟ خاتون کو 1 گولی لگی ہے. خاتون کی حالت سیریس تھی. رات گئے ہی خاتون کا آپریشن ہوا ہے. ان کے پیٹ میں 1 گولی لگی ہے, یہ کہنا ہے پولیس کا. خاتون کی حالت چونکہ سیریس تھی اس لیے خاتون کا بیان قلم بند نہیں ہوا. خاتون کے شوہر کا, ان کے بچوں کا جو بیان ہے وہ قلم بند ہوا ہے. تو پولیس اب تک اس موقع پر نہیں پہنچ پائی کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کون تھے, کتنے ملزمان تھے, فائرنگ کس جگہ سے ہوئی ہے. پولیس کو اب تک اس حوالے سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی. جو عینی شاہدین تھے وہاں پر پولیس کا کہنا یہ ہے کہ رش کافی زیادہ تھا. مارکیٹ ہے, اطراف میں پارک بھی بنا ہوا ہے, لوگوں کی کافی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی, لیکن کسی شخص نے فائرنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر صرف گزشتہ روز کی ہی بات کریں تو بالکل گزشتہ روز 3 افراد کو قتل کیا گیا ہے کراچی کے اندر فائرنگ کے مختلف واقعات میں, اور اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد تو الگ ہے, اور انہی زخمیوں پہ یہ خاتون اور 2 بچے بھی شامل ہیں. اچھا, وہ کسٹمز جو اہلکار ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا وہ واقعہ کیا تھا؟ بالکل, اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ واقعہ بھی ڈکیتی میں مزاحمت کا نہیں ہے. ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی لگتا ہے. فیروز نامی جو ہے وہ کسٹم کا اہلکار ہے. اور لیاری میرا ناکہ میں گزشتہ رات یہ واقعہ رونما ہوا تھا فائرنگ کا, لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر ذاتی دشمنی لگتا ہے, لیکن مزید تحقیقات اس میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آصف, تھینک یو سو مچ. جو یہ افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں اور کراچی میں جی اس طریقے سے لوگ اندھی گولیوں کا بھی نشانہ بن جاتے ہیں, نہیں تو ڈکیتی مزاحمت یا موبائل فون چھیننے پہ بھی مار دیا جاتا ہے. اپنا خیال آپ خود ہی رکھیں. جی جی, احتیاط کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں جو بااثر افراد ہیں ان کی باقاعدہ ایک فہرست جاری ہوتی ہے, اور جو جس شعبے میں انہوں نے کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں اس کے توسط سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے بااثر ہیں, کتنے انفلوئنشل ہیں, اور دنیا جی کتنے فیمس ہیں دنیا بھر میں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست جاری کر دی ہے, اور جس میں صدر CEO آبائی نیٹ ورک سلمان اقبال کا نام ایک بار پھر شامل ہے. رائل اسلامک اسٹڈیز سینٹر نے صدر اور CEO آبائی نیٹ ورک سلمان اقبال کو مسلم دنیا کا طاقتور ترین اور بااثر میڈیا پرسنالٹی قرار دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10:04 ہوا چاہتے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق. میں اشفاق ستی اور صدف عبدالجبار میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ کو سلام عرض کرتے ہیں, اور تمام ہمارے اہل خانہ کی جانب سے بھی آپ سب کو, اہل خانہ مطلب جو یہاں کے ہمارے ٹیم ہے ماشاءاللہ, ان کی جانب سے بھی آپ کے بھی اہل خانہ کی خیریت مطلوب ہے, نیک مطلوب چاہتے ہیں. اچھا صدف, آپ کو پتہ ہے ایک خبر نہیں, اس دفعہ 13 تاریخ ہو گئی ہے, اور 2-3 دن بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پیٹرول پرائسز نیچے گرنے والی ہیں.
یہ تو عوام کے لیے اچھی خبر ہے. 2-3 دن بعد یہ لگ رہا ہے, یہ آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز میں کمی ہونے والی ہے. 15 دن بعد چینجز ہوتی ہیں نا, تو اس دفعہ چینجز نیچے کی طرف جائیں گی. ایک تو عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی وہ بھی کم ہوئی ہیں, پھر ڈالر والر کا جو چکر ہوتا ہے نا. آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں انہوں نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ جو فلسطین اور حماس اور اسرائیل کے درمیان سارا کچھ ہو رہا ہے, اس سے مہنگائی بڑھے گی. دنیا آلریڈی مہنگائی کی لپیٹ میں, تو ظاہر تیل پرائسز سوچ کے 3 گھنٹے سوچ کے میں نے ایک اچھی خبر نکالی تھی اپنے عوام کے لیے کہ ان کے چہرے پہ 2 منٹ کے لیے مسکراہٹ آئے. آپ کو فوراً آئی ایم ایف والی یاد آ گئی. آئی ایم ایف والی جو ہے انہوں نے یہ کہا, آئی ایم ایف کی ایم ڈی, آئی ایم ایف والی نہیں, آئی ایم ایف کی ایم ڈی پیسے دے رہی ہے بھائی. ذرا ہاں بریتھ سانس لو, ستی سانس لو. یا تو آپ 5 اس سیکنڈ فضا میں تک سانس لو. جب آپ کو غصہ آ رہا ہو نا 5 سیکنڈ تک کاؤنٹ کریں. ہاں, آپ کا غصہ جو ہے, آپ کا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس ہو یا جائے ٹھنڈا گا پانی یوز اور کریں. آپ ریئیکشن نہیں کریں گے, آپ رسپونڈ کریں گے. نہیں تو آپ اشفاق کی طرح 5 ٹائمز بریتھ ان بریتھ آؤٹ. لیکن میں ایک اور طریقہ بھی یوز کرتا ہوں, ٹھنڈا پانی یوز کرتا ہوں. اگر نہ ہو ٹھنڈا پانی, لیکن گرم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں. 5 سیکنڈ رول کہلاتا ہے یہ. ہاں, لیکن گرم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اب پینے کے لیے, نہیں دوسرے پہ پھینکنے کے لیے. مجھے پتا تھا جب ہی میں نے یہ سوال پوچھا تھا. اچھا جی, اب ذرا ایک آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھائی جعلی دواؤں کی شناخت کے لیے ہم نے کل بھی یہ تذکرہ کیا تھا, لیکن آج تھوڑا بہتر طریقے سے ہم ایکسپلین کر کے اور ڈیٹیل میں آپ کو پورے ششکوں کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ باقاعدہ ایک مشین بنائی گئی ہے. ٹیکنالوجی اپنی نوعیت کی منفرد ٹیکنالوجی ہے وطن عزیز میں, اور اس کی مدد سے دوائیوں کا موقع پر ہی معائنہ کرنے کی سہولیت دستیاب ہوگی. اور اس سے پہلے دوائیوں کے مشتبہ نمونوں کی جانچ میں خاصا وقت لگتا تھا, لیکن اب جعلی اور غیر معیاری ادویات کی پکڑ جو ہے وہ آسان ہوگی. لیکن مجھے 2 نمبر لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, وہ تو پھر بھی کوئی جگاڑ نکال لیں گے. ہاں, لیکن یہ اچھی بات ہے. ذرا دیکھتے ہیں جی اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے, اور اس ٹیکنالوجی کو دنیا کے کئی ملکوں میں ہوائی اڈوں اور سرحدوں پر منشیات کی شناخت کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو آلریڈی اس کا باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ ہو چکی ہے. اب کیا ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے کہ جو صوبہ ہے کے پی کی ہم بات کریں, اس کے کئی اضلاع میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سینکڑوں جعلی دوائیوں کی شناخت کی گئی تھی, جس کے بعد باقاعدہ طور پر اس پر اب عمل درآمد کرنے کی, یعنی اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو دیٹس ویری گڈ. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کو یاد ہے پنجاب میں جو آشوب چشم والا واقعہ ہوا تھا, آشوب چشم کے نتیجے میں نہیں بلکہ وہ جو شوگر پیشنٹ ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے انجیکشن کی, ویسٹرن انجیکشن کی, وہ انجیکشن غیر معیاری تھے, اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کی بینائی کے ساتھ ہوا, اور وہ بھر کے کمپاؤنڈر بھر کے وہ اس کو دیتا رہا. اس کے ایک وہ جو وائل ہوتا ہے اس میں سے پتہ نہیں کتنے ڈوز نکال کے وہ اس پہ پیسے بنا رہے تھے. اندازہ کیجیے. تو بہرحال ہمارے یہاں ویکسینز کے ساتھ بھی ہوتا رہا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا. اسی پر گفتگو کرتے ہیں جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج خیبر پختونخوا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری عمران اللہ خان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ عمران صاحب. میں اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم بالکل لیمن لینگویج میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بھائی فرض کریں آپ کے پاس ادویات آئی ہیں, ایک تو یہ کس لیول پہ اس کو چیک کیا جا سکے گا, لیبارٹری میں آئے گے وہاں پر چیک کیا جا سکے گا, اور کتنا ٹائم درکار ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی عمران صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ جو ہم نے نئی ٹیکنالوجی پرچیز کی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ موبائل اسکریننگ ہے نا, یہ آن اسپاٹ جا کے ہمارے پاس وین ہے اس میں یہ اکوپمنٹ رکھے گئے ہیں, اور یہ آن اسپاٹ جا کے اس کو چیک کر سکیں گے دوائیاں, اور آن اسپاٹ ہی ہم رپورٹ ایشو کر سکیں گے. جو دوائیاں جعلی ہوں گی وہ ہمیں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جعلی ہے یا غیر معیاری ہے, اور پھر ہم اس کا جو قانونی طریقہ کار ہے پھر اس کے بعد وہ فالو کر کے رپورٹ جاری کریں گے. ویکسینز اس میں چیک ہوں گی, لیکوڈ ادویات چیک ہوں گی, یا گولیاں وغیرہ بھی چیک ہو سکیں گی؟ آئی ایم سوری آئی ایم آسکنگ دس, بٹ یہ ایک تھوڑا سا ڈیٹیلڈ آپ کا رسپانس آ جائے گا, اچھا ہوگا, سمجھ آئے ہمیں تک. یہ اس میں الحمدللہ سب قسم کی دوائیاں چیک ہو سکتی ہے, اور اس میں آپ کو یہ جان کے حیرت بھی ہوگی کہ جو انجیکشن ہے جو پاؤڈر انجیکشن ہے وہ تو اسی وائل کے اندر ہی وہ چیک کر سکتا ہے, کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, وہ جو کوڈ ہوتا ہے آپ اس کو ویریفائی کریں گے اس ایپ کے تھرو, اسکین کیا جائے گا, یا آپ ایک ڈفرینٹ ہمیں ٹیکنالوجی کی بات بتا رہے ہیں؟ ذرا یہ کلیئر کر دیں. یہ ہمارے پاس جتنی ادویات ہے پاکستان میں اس کا سب کے ڈیٹا ہمارے پاس اس مشین میں پڑا ہوا ہے. تو ہم اگر مارکیٹ میں اسی دوائی کا کوئی وائل ہمیں ملتا ہے, ہم اس کو اسکین کرائیں گے اس سے, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی ہے یا کوئی جعلی ہے.
اچھا لیکن ایک چیز مجھے بتائیے کہ جیسے ابھی ایوسٹن کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ وائل وہی تھی لیکن اس کے اندر صحیح بھر کے اور ادھر ادھر کر کے لوگوں کو لگایا جا رہا تھا. اب آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ریکارڈ تو مینٹین نہیں کیا جاتا کہ ایک دوائی کتنے لوگوں کو لگی, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہو رہا تھا تو وائل تو وہی رہے گی. آپ نے اوپر سے رجسٹریشن نمبر اس کا ڈیٹا پہ چیک کیا, وہ کہے گا ہاں ہے, پھر کیسے پتا چلے گا؟ ہم رجسٹریشن نمبر نہیں چیک کریں گے, ہم اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ چیک کریں گے. لکوڈ چیک ہمارے کریں پاس گے. اس کے جو اندر کانٹینٹ ہوتے ہیں اس کی ہمارے پاس گرافس ہوتے ہیں اسی مشین کے اندر, وہ اس کو ویریفائی کرنے کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ وہی ہے جو لیبل پہ لکھا گیا ہے یا کوئی اور ہے. اچھا, اس کے وداؤٹ اینی انویژن, یعنی کہ باہر سے ہی دیکھ کے بھی آپ اس کے اندر کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کھول کے چیک کرنے کی؟ نہ کھول کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وائل کے اندر ہی وہ اس کو اسکین کرے گا, جو مٹیریل اندر پڑا ہوا ہے وہ اس کو اسکین کرے گا, اور وہ اسکین جو اس کے گراف لے لے گا, اور اپنے پاس جو لائبریری میں اس کے گراف پڑے ہیں وہ اس کو میچ کر لے گا کہ یہ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر وہ میچ ہو جاتا ہے تو ہمیں بتا دے گا کہ یہ میچ ہو رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. عمران صاحب یہ بتا دیں, یہ ہر دوائی جو ہے ایون کہ ایک ایک ٹیبلٹ سب پہ یہ آپ چیکنگ کریں گے, یا آپ کو جس پہ شبہ ہوگا کہ یہاں پہ جی کچھ جعلی کام ہو رہا ہے وہاں پہ کریں؟ کیسے ٹیکنالوجی کا استعمال پھیلائیں گے کیسے؟ ہم فیلڈ میں ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, ہم ان کی ہیلپ لیتے ہیں, اور وہ مارکیٹ سے ہمیں دوائی دیتے ہیں, کلیکٹ کرتے ہیں مختلف دکانوں سے, ڈسٹریبیوٹر سے, کمپنی سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور ہم موبائل وین میں جو ہمارے پاس مشین پڑی ہوتی ہے ہم اسے اسکین کرتے ہیں. جس پہ شک گزرے گی اس میں کوئی ایشو ہے, پھر وہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے سیمپل لی جاتے ہیں اور پھر لیبارٹری آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس کی ایکسیس کہاں کہاں تک ہے, اور از اٹ ویری ایکسپینسو, یا پھر پورے صوبے میں اگر پورے ملک میں پھیلانے کی بات کی جائے تو ہو جائے گا, یہ ہو سکتا ہے, ممکنات میں سے ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے پشاور میں اس کو شروع کیا ہوا ہے, پشاور میں ہم نے مختلف مارکیٹس چیک کی ہوئی ہے. اب ہمارا شیڈول ہم نے بنایا ہوا ہے, ہم پورے جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس میں ہم اس کو ایکسیس دیں گے. پشاور میں ہم نے ٹرائل کیے, الحمدللہ وہ کامیاب رہے. اب ہم پورے صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس میں اس کو چیک کریں گے مارکیٹوں کو. اچھا, تو ڈرگ انسپیکٹر بھی چاہیے ہوں گے, ٹریننگ ہے ان کی اتنی تعداد میں, کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز کے لیے ایک الگ پوری آپ کو میکینزم چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی نئی چیز امپلیمنٹ کریں. ڈرگ انسپیکٹر ہمارے الحمدللہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے, اور جو لوگ اس مشین کو استعمال کریں گے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, لیبارٹری کے لوگ ہیں, وہ اس پہ ٹرین ہے. وہ موبائل وین جائے گی مختلف جگہوں پہ, وہ ان کے سٹاف بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو ڈرگ انسپیکٹر نے صرف سیمپل لینا ہے اور ہمارے سٹاف کو دینا ہے, وہ اسے اسکین کروائیں گے. اچھا, آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ جو جعلی ادویات ہیں اس کی روک تھام ہو سکے گی, جو لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اس میں ملوث ہیں, ان کے لیے بڑی بری خبر ہے, تو اس کتنے اوپر امید ہے؟ یہ ابھی پہلے تو ہم سیمپل لیتے تھے مارکیٹ سے, ڈرگ انسپیکٹر سیمپل لیتے تھے, اور جو رپورٹ آتی تھی وہ تقریباً 2 مہینے بعد آتی تھی, اور جب کیس بنتا تھا تو وہ تقریباً 5-6 مہینے بعد بنتا تھا. ابھی تو وہ آن اسپاٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز جعلی ہے, یہ دوائی جعلی ہے, تو وہ ڈرگ انسپیکٹر سارا اسٹاک بھی اٹھائے گا, اور ہم جو لیگل پروسیس ہے وہ بھی شروع کرنے کے قابل ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عمران اللہ خان صاحب فار بینگ وتھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے انچارج ہیں خیبر پختونخوا میں. لیٹس ہوپ کہ یہ جو سلسلہ ہے پورے ملک میں پھیلے تاکہ کافی آسانیاں لوگوں کے لیے ہو سکے. بالکل, اور اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری رکھیں گے کہ آپ کہتے ہیں نا علم حاصل کرو, ہمیں بتایا گیا بچپن سے چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے, یعنی کہ جتنی بھی مشکلات ظاہر اس زمانے میں بات کہی گئی تھی جب سفر کی وہ سہولیات نہیں تھی, جب وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو لوگوں کو سالوں مہینوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ وہ خزانہ ہے جس سے آپ ہمیشہ اپنی پوری زندگی سیکھ سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک گارڈ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کا تعلق جی اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. انہوں نے علم حاصل کرنے کی مثال قائم کر دی ہے. ظاہر ہے اپنی ایج کے حساب سے یہ تعلیم مکمل نہیں کر سکے تھے, لیکن انہوں نے عزم و حوصلے کی مثال قائم کی ہے. انہوں نے مزید پڑھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا, اور کیا ہے انہوں نے, ظاہر شاہ ان کا نام ہے, ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ایم اے تک انہوں نے تعلیم حاصل کر لی, اور ماشاءاللہ اب یہ ماسٹرز ہو گئے ہیں. اور 10 سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اب آپ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے جی کہ ہم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, ہم 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. ان کی جاب کتنی ٹف ہے, ایک گارڈ کی جاب کتنی ٹف ہے, جیسا بھی موسم ہو, سردی ہو, گرمی ہو, کیسے بھی حالات ہوں,
یہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑے رہتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے دن رات محنت کر کے جی اپنی تعلیم مکمل کی. وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کا عمل انسان کا جاری رہنا چاہیے, اور اس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ مثال بھی قائم کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر شاہ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, یہ بڑا ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان, اور خاص طور پر آپ نے جو بھی یہ تعلیم آپ پہلے حاصل نہیں کر سکے, لیکن یونیورسٹی میں جا کے جب آپ نے لڑکوں کو وہاں پر آتے دیکھا, لوگوں کو وہاں پر آپ پڑھنے کے لیے, تو وہ بھی آپ کے لیے کافی موٹیویٹنگ ہوگا کہ میں کیوں نہیں حاصل کر سکتا. ایسا ہی تھا ظاہر؟ ظاہر شاہ السلام علیکم. اچھا, ظاہر شاہ صاحب سے ہم رابطہ کریں. پشتو میں انہوں نے ماسٹر کیا, اور اشفاق آپ نے بڑا اچھا یہ بات پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی انسپریشن کیا تھی, لیکن ایک بڑا ہیزیٹیشن بھی ہوتا ہے. مطلب لوگ سوچتے ہیں یار ہم اس ایج میں کالج جائیں گے, ہم اس ایج میں تعلیم حاصل کریں گے. یاد ہے پچھلے دنوں جو بیٹوں کے ساتھ باپ نے بھی 46 سالہ باپ نے ایک بات بتاؤں, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے تو آپ ایک کلاس ہی اگر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں تو بچے آپ کی جو ہے وہ کافی ٹرول کرتے ہیں آپ کو. جی, اور ایون یہ کہ آپ کے کلاس میٹس بھی جی جس میں آپ جاتے ہیں. تو ظاہر شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ظاہر شاہ سے بات کر سکیں اس معاملے پہ, ان سے جان سکیں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کو ماحول میسر ہوتا ہے تو اس میں انسان کے اندر اگر کوئی جستجو ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس ماحول سے کیوں نہ فائدہ اٹھائے. اور لوگ جہاں پر آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو. اس کی مثال میں یہ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پر فٹنس پروگرام پہ کسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے اطراف میں لوگ ایسے ہیں جو سلم سمارٹ ہیں تو آپ کے لیے موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا, ظاہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ظاہر شاہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. صدب بین اور اشفاق بھائی آپ دونوں کی آواز آ رہی ہے. اچھا, میں سوال بیسیکلی کر چکا تھا لیکن دوبارہ آپ کے لیے کیے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. یونیورسٹی میں آپ تھے, وہاں پر لوگوں کو آتے جاتے دیکھ کر کیا آپ کی خواہش مزید جاگی اور کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ سب کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ کیا یہی تھے انسپریشن یا کوئی اور تھی؟ جب میں ادھر آ گیا اسلامیہ کالج میں تو یہاں کے ماحول کو جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کریں. تو پھر میں نے اپنا کوشش جاری رکھا اور اپنی تعلیم پر فوکس دے دیا. پھر میں نے یہاں سے بی اے کیا اور بی اے کے بعد ایم اے کیا, اور انشاءاللہ مزید کوشش کروں گا. اچھا, آپ کی تو جاب بڑی ٹف ہے, لائک مطلب ڈیوٹی پہ رہنا, کھڑے رہنا, چیکنگ کرنا, الرٹ رہنا آل دا ٹائم, موسم جیسا بھی ہو. بس میں یہی بات کر رہی تھی, گرمی ہو سردی ہو, ٹائم کیسے نکالا آپ نے, مینج کیسے کیا؟ میں نے ٹائم اس طرح نکالا کہ ڈیوٹی کے بعد جب مجھے موقع ملتا تھا تو میں ڈیوٹی کے بعد جب مجھے موقع ملتا تو میں نوٹس وغیرہ اور اپنے کوشش کر رہا تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں. اچھا, ایک اور ٹیچرز کا کیا رسپانس تھا جب آپ وہاں پہ گئے؟ آپ نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے, تو باقاعدہ کلاس روم میں جا کے بیٹھتے تھے, کیا رسپانس تھا وہاں پہ باقی لوگوں کا, ٹیچرز کا, کلاس میٹس کا؟ کلاس میں ٹیچر کا جو ہے مجھ سے بہت اچھا رسپانس تھا, اور مجھے ہر جگہ بہت سپورٹ کرتا تھا, اور جو بھی مشکل آتا تھا تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یار میرا یہ کام ہے اور میرا. اچھا, ایک چیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ آپ تعلیم مزید آگے بھی حاصل کریں گے, تو آپ یہیں پر چونکہ اب آپ ماسٹرز کر چکے ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو کوئی آپ کی ڈگری کے مطابق آپ کو کوئی نوکری اگر پاسبل ہو تو آپ کو دے سکیں؟ اگر ڈگری کے مطابق مجھے نوکری مل گیا تو مجھے بہت خوشی ہوگا, اگر نہیں مل گیا تو یہ اپنا یہ جاب کروں گا, مجھے اتنا کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. پھر چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ظاہر, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے اندر تعلیم کی لگن ہو, اور اگر اپنے اندر تعلیم کی لگن ہوگی تو پھر اپنے بچوں کو بھی انسان بہتر طریقے سے پڑھائے گا. اچھا چلیں جی, اب ایک خبر کراچی سے افسوسناک شامل کر لیتے ہیں. کراچی میں تیز رفتار کنٹینر جام صادق پل کی دیوار پر چڑھ گیا اور یہ حادثہ رات 2 بجے پیش آیا تھا, اور اطلاع ہے کہ ڈرائیور
سو گیا تھا. کل ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بس الٹی تھی اور اس میں پتہ ہی چلا تھا کہ ڈرائیور موبائل پہ بات کر رہا تھا. اب یہاں پہ خبر ہے کہ ڈرائیور سو گیا تھا. ٹریفک پولیس حکام نے کہنا ہے کہ جی فٹنس بھی کنٹینر کی اس کی بھی چیکنگ کروائی جائے گی. اچھا جی. اب نذیر شاہ یہ کہا جا رہا ہے ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے کہ اگر یہ پتہ چلا کہ ڈرائیور سو گیا تھا تو پھر کارروائی ہوگی. کیا اس کے بغیر کارروائی نہیں ہوگی؟ اور یہ کون بتائے گا کہ ڈرائیور سویا تھا یا نہیں سویا تھا؟ اس کی بات پہ یقین کیا جائے گا صرف؟ دیکھیں بالکل یہ رات کو تقریباً 2 بجے حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد آپ کنٹینر کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر شدت اور اس تیز رفتاری سے یہ کنٹینر اوپر چڑھا کہ اگر اس کے سامنے 10 گاڑیاں بھی آ جاتی شاید وہ کچل دیتا. اور جو ٹریفک پولیس سے میری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بات کی جو وہاں موقع پر پہنچنے والے ٹریفک پولیس یا پولیس اہلکار ہیں ان کی جانب سے معلوم کیا جائے گا کہ ان کا ابتدائی طور پر یہ پتہ چلے کہ ڈرائیور کو اونگ آ گئی تھی وہ سو گیا تھا. اور اس کے علاوہ کنٹینر کی فٹنس بھی چیک کروائی جائے گی. تو اس کے اوپر سیکشن جو ہے وہ کچھ الگ الگ بنتی ہے کہ اگر بریک فیل ہو جاتا ہے تو ایک حادثہ الگ سے کہلاتا ہے, لیکن اگر غفلت کے باعث پیش آئے حادثہ تو اس کی سیکشن تبدیل ہو جاتی ہیں. اور یہ کئیوں بار سے اختر کالونی کی جانب جب آپ اترتے ہیں اور صدر کی جانب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس جگہ پر حادثہ پیش آیا ہے اور حادثے کا شکار کنٹینر کئی گھنٹے سے ابھی بھی اسی مقام پر کھڑا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کو کہنا ہے کہ ہیوی مشینری طلب کر لی گئی ہے تاکہ اس کو یہاں سے ریموو کیا جا سکے. لیکن رات کو 2 بجے یہ حادثہ ہوا تھا اور ابھی تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جگہ پر موجود ہے. جی ٹھیک ہے نذیر, یہ مناظر تو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں کب تک نظر آئے گا کنٹینر. تھینک یو سو مچ. اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی اور تحفظ کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی ہے اور درخواست گزار کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے بشرا بی بی کی درخواست پہلے ہی 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. رجسٹرار آفس کا رول ہے, کیس 25 اکتوبر کو ہی سنا جائے گا. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آؤ. ویلکم بیک ونس اگین. اور روزانہ ہی تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی نہ کوئی دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس دن کی اہمیت کی وجہ سے وہ دن منایا جا رہا ہوتا ہے. تو آج دنیا بھر میں, پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدرتی آفات سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کے مقصد کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, بتایا جائے کتنی الارمنگ سچویشن ہے. تو 1978 سے ہر سال 13 اکتوبر کو یہ دن منایا جاتا ہے. مقصد ہے جو قدرتی آفات ہیں, ناگہانی سانحات ہیں, سیلاب, زلزلہ, وبائی امراض, لاسٹ وی ہیڈ کووڈ-19, ایسے ہی واقعات کے بارے میں عوام کو مکمل طور پر آگاہی دی جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آگاہی, اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈسکس یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قدرتی آفت سے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے کئی اوقات, لیکن اس کی تباہ کاریوں کو کس حد تک کم کیا جا سکتا ہے, اس سے نمٹا کس طریقے سے جا سکتا ہے, میجرز کیا لیے جا سکتے ہیں, اور اس کے اندر جو انسانوں کا کنٹریبیوشن ہے ان آفات کے لانے میں اس میں کیا کام کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. نازیہ جبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب. بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ مجھے بتائیے گا کہ زلزلہ ہو یا کوئی خدا نخواستہ کوئی پلین کریش ہو, سیلاب ہو, کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں, تو یہ ایک ایسی چیزیں جو سڈن ہوتی ہیں, ایسے میں ریئیکشن ٹائم بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو آج سے 10-15 سال پہلے کی صورتحال تھی یا 2005 کی جو صورتحال تھی اب وہ کافی چینج ہو چکی ہوگی. اس دن کو منانے کا مقصد ہمارے ہاں کیا لیا جاتا ہے؟ کیا کوئی لرننگ ہوتی ہے ہمارے ہاں, لانگ ٹرم کوئی پلاننگ ہوتی ہے اس اعتبار سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں اس میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ قدرتی آفات جو ہیں وہ ایک پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہوتی ہیں اور ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتی ہیں. اور اس کے دو جو فیکٹرز ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک اویئرنیس اینڈ سیکنڈ ہے اس میں کہ آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. ہاں, اس میں جو اویئرنیس ہے اس میں جو پی ڈی ایم ہے اس کا رول بہت کروشل ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے میں کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اس میں ہم آگاہی مہم باقاعدہ سوشل, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی چلائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پر
ہم اس کی مہم چلاتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو لوکل لیول پر کہ آپ نے اس آفت سے کیسے ڈیل کرنا ہے. جیسے سیلاب کے دنوں میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ تمام ضلعی انتظامیہ کو بتایا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر اعلان کروا کے اور ڈفرینٹ طریقوں کے ذریعے کیبل کے تھرو ریڈیو کے تھرو لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائیں کہ اس طرح سے پانی آ رہا ہے اور انہوں نے اس کو لوگوں کو ٹائملی اس میں سے کیسے ایویکویٹ کرنا ہے اور وہ لوگ اپنے گھروں کو اس جگہ پہ جہاں پانی آ رہا ہے اس ٹائم میں اتنا پانی آئے گا اور یہ ایریا افیکٹ ہوگا. اور اس طرح سے لوگوں کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کیا اور اس طرح سے یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے اس طرح سے آگاہی مہم چلانا. آپ نے کہا کہ بڑا ہیلپ فل رہتا ہے لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو اکثر و بیشتر اموات ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کا جو فوری رسپانس ٹائم ہے وہ جو ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے اور مطلب وہ بہت دیر سے رسپونڈ کرتے ہیں اس ساری سچویشن کو ایڈریس کرتے ہیں. اور دوسرے انفراسٹرکچر ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں ایسی باقاعدہ بلڈنگز بنائی جاتی ہیں جو ارتھ کویک پروف ہو جو واٹر پروف ہو لیکن ہمارے ہاں تو ذرا بارش ہو جائے تو بجلی بند کر دیتے ہیں نہیں تو لوگوں کو کرنٹ لگ جائے گا. تو اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اگر آپ دیکھا جائے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں آپ نے اس سیلاب میں دیکھا جو 2022 میں ستلوج میں 30 سال بعد اتنا پانی آیا تھا اور لیکن ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ریسکیو 112 کے ادارے اور ضلع انتظامیہ نے اتنا کام اچھا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بچانے ان کی زندگیاں مال و جان کو بچانے میں کامیاب ہوئے. آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا ویسے بھی اگر آپ نے خود جا کے وہاں پہ رپورٹنگ کی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لوگوں کو بہت ٹائملی وہاں سے بچایا گیا ہے اور ایویکویٹ کیا گیا ہے. تو آئی تھنک کہ ہم اپنے جتنی ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہے اس کے مطابق ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ ہے تو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی اتھارٹیز کام کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے صوبوں میں اس پر مزید کام ہونا چاہیے کیونکہ بلوچستان کا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا یعنی کہ کیا پریونشن کیا مینجمنٹ ڈیزاسٹر کی بلکہ مہینوں مہینے لوگ وہاں پر قسم پرسی کے عالم میں رہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر نیچرل ڈیزاسٹرز کچھ زیادہ ہی آتے ہیں. تو یہ آپس میں بھی آپ لوگوں کی انٹر کوآرڈینیشن کوئی ہوتی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی؟ جی بالکل. اس میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل لیول پہ ہمارے پاس NDM ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل لیول پر چاروں صوبے میں ہمارے پاس پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں. اور PDM میں پنجاب کا رول اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ باقی PDMAs کے ساتھ مل کر بھی ان کے پالیسی میکنگ اسٹریٹجی میں اور ان کے ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیزاسٹر اس میں ان کی بالکل کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ سب صوبائی لیول پہ اپنی اپنی جگہ پہ جتنے ریسورسز میں رہتے ہوئے اچھا کام کریں لیکن اس کو مزید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اور ریسورسز کے زیادہ ان پٹ سے ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تو ٹیکنالوجی کا استعمال مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے فیکٹرز ہیں کیا ٹیکنالوجی یوز کی جا سکتی ہے؟ اس میں دیکھیں جی آلریڈی ٹیکنالوجی کی ہی بدولت ہم ڈیزاسٹر سے ڈیل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہیں. آپ نے سیلاب میں دیکھا کہ ہماری جو ٹیکنالوجی اس میں ایپس کام کر رہی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ہم انفارمیشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں دوسرا فیکٹر ہے ٹائم. اگر آپ ٹائم پہ انفارمیشن دیتے ہیں تو ریسپانس ٹائم آپ کا اتنا ہی کم ہوتا ہے اور آپ کم وقت میں لوگوں کی جان اور مال کیونکہ جو ہمارے دیہی علاقے وہاں تو انٹرنیٹ کی بھی اس طریقے سے سہولیات نہیں ہے تو وہاں پہ انفارمیشن کس طرح پہنچتی ہے؟ بر وقت پہنچتی ہے ظاہر ان پرسن پہنچانی پڑتی ہے اس کے لیے باقاعدہ پوائنٹس بنانے پڑتے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم. میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو PDM ہے PDMA کا رول ایک کوآرڈینیشن باڈی کا ہے دیٹ از این ایپیکس باڈی. اب اس کے انڈر جو کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر DDMAs ان کو لک آفٹر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اب ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ کنٹرول روم بنا ہوا ہے جہاں پہ میٹ ڈپارٹمنٹ سے FFD سے PICW سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہتی ہے فلڈ سے ریگارڈنگ اور باقی ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ. تو ہم وہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ٹائملی پہنچاتے ہیں کہ اب یعنی یہ صورتحال ہے پانی اتنا آئے گا یا اس سے یہ ضلع افیکٹ ہوں گے
اور یعنی بر وقت ان کو انفارمیشن ملتی ہے, وہ اس کا ریسپانس کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی تیاری بالکل ٹھیک رکھیں, ان کے سینسٹائز کیا جاتا ہے. پھر آگے ضلع انتظامیہ آگے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے, اور ان کو جو لوگ اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں ان کو ٹائملی ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرتے ہیں. پھر ان کی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. ڈائریکٹر پی ڈی ایم پنجاب نازیہ جبیں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. محکموں کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر ایسی کوآرڈینیشن ہو کہ سارے صوبوں میں یہ محکمے صحیح طرح سے کام کر سکیں. بلکہ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو انسپریشن لینی چاہیے, ان کا میکینزم دیکھنا چاہیے. لاہور کی بات کر لیتے ہیں. لاہور کے سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کرنے والے کئی اساتذہ اور سرکاری ملازمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اساتذہ جی پینشن قوانین اور سالانہ چھٹیوں کی نقد ادائیگی قوانین میں تبدیلی پر احتجاج کر رہے تھے. تو احتجاج سب کہا کہ لیکن ہوا کیا, گرفتاریاں کیوں ہوئی؟ اس دوران ہم نے دیکھا کہ اساتذہ شاگردوں کو لے کر سڑکوں پر آ گئے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور فیصل آباد میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جی تصادم بھی ہو گیا, لاٹھی چارج بھی ہوا, ہوائی فائرنگ بھی ہوئی. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی. ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا لیاقت علی صاحب, جنرل سیکرٹری ٹیچرز یونین پنجاب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ذرا فرمائیے گا کہ در حقیقت کچھ تو ہم نے تذکرہ بھی کیا کہ پینشن قوانین اور سالانہ چھٹیوں کی نقد ادائیگی قوانین, یہ قوانین ہیں کیا, اور ان میں تبدیلی بیسکلی کیا چاہتے ہیں جس کے اوپر نوبت یہاں تک پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمارا سب سے پہلا جو مطالبہ تھا وہ تھا لیو ان کیشمنٹ جو ہے, جو ہمیں پہلے رننگ بیسک پہ دی جاتی تھی. جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میری رننگ بیسک اس وقت 1,10,000 روپیہ ہے. تو مجھے اس کے حساب سے جو میری سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں 12 جو ہم نہیں لے پاتے, ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں, اور جب سروس ہماری ریٹائر ہوتی ہے تو اس کے اوپر جتنی ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں کم از کم جو ہے نا 360 یا 365 دن ہمیں وہ جو ہماری سیلری کے حساب سے مجھے ادا کر دی جاتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمیں جو رننگ کی بجائے اس کو بیسک پہ کر دیا ہے. اب بیسک میرے جو اسکیل کی سٹارٹنگ ہے وہ تقریباً 45,000 روپیہ ہے. اب اگر مجھے تو میری رننگ بیسک پر دیں گے تو مجھے تقریباً 14 لاکھ ملیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ مجھے انیشل پہ دیتے ہیں تو وہ تقریباً 5 لاکھ ملیں گے. دیکھیں اس طرح مجھے تقریباً کوئی 60-70% جو ہے وہ لاس ہوا لیو ان کیشمنٹ کی شکل میں. ہم نے جب یہ سروس جوائن کی تھی سرکاری, تو ہم نے یہ سوچ کے کی تھی کہ چلے ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی پینشن ملے گی, اچھی گریجویٹی ملے گی, اچھی لیو ان کیشمنٹ ملے گی, اور ہمارا جو بڑھاپا ہے وہ آسان طریقے سے گزرے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر وہ حکومتیں فیصلہ کر رہی ہیں جن کی یہ پرویو نہیں ہے. دیکھیں نگران حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور اقتدار جو ہے دوسروں کو منتقل کر کے چلے جائیں. لیکن یہ تو ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے ہم نے 5 اکتوبر کو باقاعدہ اپنی تحریک کا آغاز کیا, اور اس سلسلے میں راولپنڈی, فیصل آباد, ملتان اور گجرانوالہ میں بہت بڑے پروٹیسٹ کیے. تو انہوں نے ہمیں بلا کے نہیں پوچھا کہ یار آپ کے ایشوز کیا ہیں, آپ کیوں سڑکوں پر ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے 10 اکتوبر کو لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دے دیا اور پنجاب کے ہزاروں اساتذہ وہاں پر پہنچ گئے, تو ہم پرامن بیٹھے تھے, ہم نے ایک پتہ نہیں توڑا 2 دن. ہاں, تو یہ تشدد کیسے شروع ہوا یہ سارا معاملہ؟ جی میں بتاتا ہوں. جی جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے کچھ ساتھی جو تھے تقریباً جن کی تعداد 300-400 تھی, وہ رات کو سوئے ہوئے تھے, اور انہوں نے اچانک ان کے اوپر جو ہے اٹیک کر دیا, کریک ڈاؤن کر دیا, اور سوئے لوگوں کو ڈنڈے مارے اور اٹھا کے گرفتار کر کے لے گئے. اب اس کے بعد تقریباً 102 لوگوں کے خلاف FIR ہو چکی ہے, اور کل پھر ہم نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. تو آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ اس ملک میں انسانی حقوق کی کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے. ایک طرف خواتین کے حقوق کے نعرے لگائے جاتے ہیں, اور دوسری طرف وہاں پر کل خواتین کو مرد پولیس اہلکاروں کے ذریعے پٹوایا گیا اور انہیں گھسیٹ کر گاڑیوں میں لوڈ کر کے گرفتار کر کے لے گئے. لیکن نگراں وزیر اعلیٰ کا تو موقف کچھ اور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی تشدد نہیں کیا گیا, آپ لوگوں نے ایکچولی سڑک بلاک کر دی تھی, اس لیے روکا تھا, اس لیے روکا جا رہا تھا. دیٹس دی آفیشیل ورژن. دیکھیں جب ہم پورے 1 ماہ سے اپنی آہو بہکا کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ ہماری بات سنیں. ہماری جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا جس وقت ہم سروس میں آئے تھے, ان چیزوں کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ سڑکیں کون نہیں بلاک کرتے, آپ کی پولیٹیکل جماعتیں بھی کرتی ہیں, وہ توڑ پھوڑ بھی کرتی ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 20 تک کے لوگ اس میں شامل ہیں, اور آج تک ہماری کسی تحریک میں کسی سرکاری
ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے کہا کہ جس بنیاد پہ، اور وہ واقعی صحیح بھی ہے کہ اگر جس وعدے کے تحت اور جس لکھت پڑھت کے تحت آپ کو لایا گیا تھا کہ بھائی بیسک پہ نہیں رننگ پہ اگر آپ کا وہ انکیشمنٹ ہوگی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی یو ہیو اے پوائنٹ کہ پالیسی پہ. لیکن میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی آپ لوگ اساتذہ جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو بھی لے کر سڑکوں پہ آئیں، تو دیکھیں ان جی کا کیا استاد جو تعلق ہے ہے سارے معاملے سے؟ دیکھیں استاد جو ہے طالب علم کا روحانی باپ ہے. اگر آپ اس کے باپ کو گریبان سے پکڑیں گے، اس پر تشدد کریں گے، تو الٹیمیٹلی جو اولاد ہے وہ اپنے باپ کے اپنے ماں کے تحفظ کے لیے ہم اس کو روکتے بھی رہیں. کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کے والد محترم کو یا آپ کی والدہ محترمہ کو؟ اپنے حق کے لیے احتجاج کریں نا، لیکن اگر گرفتاریوں میں وہ بچے بھی اٹھا لیے جائیں تو پھر ان کے اصل باپ کیا سلوک کریں گے، یہ بھی تو سوچئے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کے والدین بھی اس احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ریلیاں اور جلسے جلوس کیے ہیں. اچھی بات کہ جی آپ ہمارے بچوں کو کم از کم جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رکھنے دیں. اچھا تعلیمی سلسلہ بھی رکا ہوا ہے، ظاہر ہے. ہاں بالکل بائیکاٹ ہے. آج پورے پنجاب میں 47,500 اسکولوں میں ٹوٹلی طور پر مکمل تعلیمی بائیکاٹ ہے. رانا صاحب پھر تو آپ کو اس بارے میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب تو کمرشلائز ہو گیا بہت زمانہ. میرے والد صاحب کے زمانے میں اس کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی باپ کی طرح رسپیکٹ بھی ہوتی تھی اور ٹیچر بھی اپنے بچوں کی طرح پڑھاتا تھا. اب آپ لوگوں نے اسکول کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو ایک طریقے سے بچوں کو نقصان دے رہے ہیں، لیکن وہ بچے پھر بھی آپ کے لیے بقول آپ کو روحانی باپ سمجھ کے سڑکوں پہ موجود ہیں. تو ہیڈس آف ٹو دا اسٹوڈنٹس. ویسے جی دیکھیں میں بتاتا ہوں، دیکھیں بچے بھی اس چیز کا احساس کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب استاد معاشی تفکرات میں گھرا ہوگا وہ کبھی بھی اس کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ کام نہیں کرے گی. ہمارے ملک میں پہلے ہی تعلیم جو ہے وہ انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور آپ یہ ادارے سرکاری ادارے بھی اگر این جی اوز کے حوالے کر دیں گے اور کل کو جب ان کی سرپرستی گورنمنٹ چھوڑ دے گی تو پھر یہ بھی تعلیم جو ہے انڈسٹری کی صورت اختیار کر دے گی، جہاں 1,18,00,000 بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں مسئلہ پیسفلی سارٹ ہو جائے، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ نگراں حکومت کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کی پالیسی ڈیسیجن میں چینجز لائیں. لیٹس ہوپ کہ اس کو بات چیت سے حل کر لیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. تو تخفیف آبادی کا منصوبہ بنا دیا گیا ہے کتوں کے لیے. اتنی مشکل اردو اشفاق کیا اب میں اس کو اتنا کس طریقے سے اس کو پٹ کروں. تو آوارہ کتوں کی تعداد 28 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. یہ گنے گئے ہیں جتنے اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے. تو اب ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کا ایک میکینزم. اچھا میں آپ کو بتاؤں صدف، میں نے گلی محلوں میں ایک وقت میں 10-10 12-12 کتے دیکھے ہیں. آپ یقین کریں، اور ایسے خرمستیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں نا ان کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے، مطلب دے آر لائک دس بگ. ہاں پتہ نہیں ان کو اتنی خوراک کہاں سے مل رہی ہوتی ہے، کچرے خانے سے کہاں. ویسے تو صومالیہ کے شیر اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنے یہ کتے ہوتے ہیں. شکر ہے خدا کا اتنے یہ بہادر نہیں ہوتے، لیکن جب مول کی شکل میں ہوں تو پھر یہ کسی کو بھی کاٹ جائیں تو پھر ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ، کیونکہ ریبیز ہو سکتا ہے. پھر یہاں پر ویکسینیشن کے الگ ایشوز ہیں. اچھا یہ جو منصوبہ ہے اس پہ ذرا لاگت بتا دیں جی. 96 کروڑ 33 لاکھ روپے کا منصوبہ رواں سال اکتوبر سے جون 2025 تک جاری رہے گا، اور مختلف اضلاع میں اس کے یونٹ قائم کیے جائیں گے. کیا جائے گا؟ افضل پرویز سے جاری. افضل بتائیے جی. تو افضل بتائیے گا بھائی، یہ نیوٹر کرنے کا طریقہ بلا لیے سرجن، اس اعتبار سے کیا کریں گے؟ جی بالکل صدف اشفاق دیکھا جائے کیونکہ پہلا منصوبہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی منصوبے جو ہے تشکیل دیے گئے. آوارہ کتوں کو ان کی آبادی کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو اقدامات تھے وہ اب سے نہیں، وہ یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور کافی عرصے سے جو ہے یہ صورتحال شہریوں کے سامنے ہے. مختلف اقدامات ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد کیا جاتا تو آوارہ کتوں کی آبادی اتنی تعداد میں نہیں بڑھتی. ٹولیوں کی شکل میں گلی محلوں میں جو ہے آوارہ کتے گھومتے ہیں. محکمہ KMC ہو، دیگر ادارے ہوں،
وہ غیر فعال نظر آتے ہیں. آوارہ کتوں کو کی آبادی کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو کارروائی عمل میں لائی جائے اس کے حوالے سے. تاہم دیکھا جائے تو جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک جو ہے بات چیت کرتے بتایا کہ جو آوارہ کتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو جگہ جگہ ہوٹل کے مالکان یا شادی ہال مالکان کھانا ڈالتے ہیں ان کے خلاف دفعہ 144 لگوائی گئی ہے. لیکن اس پہ بھی عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیا ہمیں بھی. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. تو 2025 تک جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ افضل, ہمیں سے حال بتا رہے تھے. اب لے لیتے ہیں اجازت لے رہے ہیں. شاد رہے, آباد رہے, اپنا خیال رکھیے, بہت سارا خیال رکھیے, اور میچ کے لیے دعا کریں. اللہ حافظ.